ندعوه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلج النار عبد بكى من خشية الله حتى يغوب اللبن في الضرع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. خالق جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور سید سروراں حامی بے کساں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حدیعِ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، حضرت مقدر بزرگوں دوستوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیات تلاوت کی ہیں۔ ان میں میرا رب یہ فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، آگے کیا بھیجا ہے۔ ہر شخص کو اپنے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس نے کل قبر کے لیے، برزخ کی زندگی کے لیے، قیامت اور اس کے بعد کے لیے کیا روشا، کیا ذات راہ آگے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، رب دوسری مرتبہ فرما رہا ہے ایک ہی آیت میں: اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ جو کام تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ کیا ہے؟ باخبر ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ آگے میرا آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بڑی ہی ایک خوبصورت اور سمجھنے والی آیت ذکر فرمائی۔ فرمایا: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا انہوں نے رب کو بھلا دیا، انہوں نے اللہ کو کیا کر دیا؟ بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر اللہ نے انہیں اس آزمائش میں ڈال دیا کہ اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا۔ انہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ نے انہیں اپنا آپ کیا کر دیا؟ بلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، فرمایا وہی لوگ فاسق ہیں، وہی نافرمان ہیں، وہی کیا ہیں؟ نافرمان ہیں۔ اس سے آگے والی آیت میں رب کیا فرماتا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، فرمایا جہنم اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جہنم اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا اصحاب الجنہ هم الفائزون، فرمایا جو جنت والے ہیں وہی حقیقی طور پر کامیاب ہیں، وہی حقیقی طور پہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ دیکھیں یہ تین آیات ہیں، لیکن ان میں اگر انسان غور و فکر کرے تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے، ہدایت کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ پہلی آیت میں میرا رب فرما رہا ہے رب سے ڈرو، جو آگے بھیجا ہے اس سے دیکھو میں نے کیا بھیجا ہے۔
دوسری آیت میں فرما رہا ہے کہ خدا کو نہ بلا دینا ورنہ رب تمہیں اپنا آپ بلا دے گا، تمہیں اپنا آپ بلا دے گا اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، تم ایسے کام کر رہے ہوگے ان کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہوگا اس جیسے کام تو کسی نے نہیں کیے، تم اپنے آپ کو کامیاب ٹھہراؤ گے، حالانکہ رب اور رسول کی نظر میں ناکام ہوگے، ان کی نظر میں کیا ہوگی؟ تیسری آیت میں میرے رب نے کیا پیغام دیا، فرمایا دیکھو جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہے، جنت والے کامیاب ہیں۔ اس آیت میں میرے رب نے 2 مرتبہ پہلے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو، جو اللہ نے کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، اور جن کاموں سے وہ منع کیا ہے وہ کاموں سے رک جاؤ۔ انسان کی زندگی ہے نا، اس میں دونوں چیزوں کا ساتھ ہوتا ہے۔ ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، ایمان کیا ہے؟ ایک تو ہے تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان، دل میں تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ تو ایمان لانے کے لیے ہے۔ اور پھر بچہ جب مومن ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں 2 چیزوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک خوف کا اور ایک امید کا، ایک خوف کا اور ایک امید کا۔ انسان ساری زندگی رب سے ڈرتا بھی ہے اور رب سے بخشش کی امید بھی رکھتا ہے، بخشش کی کیا رکھتا ہے؟ امید بھی رکھتا ہے۔ 2 چیزوں کا اس کی زندگی میں چلتا رہتا ہے، کبھی اس میں خوف غالب ہوتا ہے، رب کا خوف کیا ہوتا ہے؟ غالب ہوتا ہے، اور کبھی امید غالب آ جاتی ہے، امید کیا آ جاتی ہے؟ غالب آ جاتی ہے۔ اور سنیں جو خوف ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر ذکر کیا، فرمایا خوف کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک خوف ہے جہنم کا خوف، ایک خوف کیا ہے؟ جہنم کا خوف، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن دوسرا خوف ہے اللہ کا خوف، رب کا خوف، اور جہنم کے خوف کا درجہ نیچے ہے اور جو رب کا خوف ہے اس کا درجہ بلند ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے اپنی کتاب کے اندر، اور نے فرمایا ایک شخص کمرے میں ہو تو اس کا چھوٹا بیٹا بھی کمرے میں موجود ہو اور اچانک سانپ نکل آئے، تو چھوٹا جو بیٹا ہے وہ چل تو لیتا ہے لیکن اسے سانپ کے بارے میں نہیں پتا، یہ کاٹ لیتا ہے، اس کے اندر اس قدر زہر ہوتا ہے، تو وہ بچہ جو ہے وہ اس سانپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا والد اسے سانپ یہ زہر کی خاصیت کا علم ہے، اسے یہ پتا ہے کہ یہ سانپ کے اندر زہر ہوتی ہے اور زہر جو ہے وہ انسان کو موت کی نیند سلا سکتی ہے، بھاگے گا کمرے سے کیا کرے گا؟ بھاگے گا، اچانک جو آ گیا کمرے سے بھاگے گا تو اس کے پاس چیز بھی کوئی نہیں ہے، تو اس کا بیٹا بھی پیچھے بھاگے گا، اس کا بیٹا بھی بھاگ دونوں رہے ہیں لیکن دونوں کی بھاگنے کی کیفیت الگ ہے، کیفیت کیا ہے؟ بات کو سمجھیے گا، بھاگ دونوں رہے ہیں، آپ بھی اور بیٹا بھی سانپ کے ڈر سے، لیکن کیفیت الگ ہے۔ امام غزالی نے لکھا، فرمایا آپ تو بھاگ رہے جان کر، پتہ ہے کہ سانپ کا زہر کتنا مہلک اور خطرناک ہوتا ہے، اسے یہ علم ہے، علم رکھتے ہوئے کیا کر رہا ہے؟ بھاگ رہا ہے۔ بچے کو سانپ کے زہر کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ صرف پاپ کو دیکھ کے کیا کر رہا ہے؟ اور کی تکلیف کر رہا ہے، پاپ بھاگ رہا ہے تو میں بھی پیچھے کیا کروں؟ بھاگ جاؤں۔ بچے اور بالغ کی کیفیت میں فرق ہے، کی کیفیت میں باپ کو علم ہے، بچے کو علم نہیں ہے سانپ کے بارے میں۔ اور فرمایا جو جہنم سے ڈرتا ہے نا اس کی مثال بچے کی سی ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ سنیے گا، اس کی مثال کس کی ہے؟ بچے کی سی ہے، اور جسے رب کا خوف ہے نا اس کی مثال باپ کی سی ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ باپ کی سی ہے، کیوں؟ اس کا درجہ ہے، اس کا درجہ کیا ہے؟ اللہ ہے، کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ رب جو ہے وہ اس کی صفت جلال کتنی سخت ہے، رب سے کیوں نہیں ڈرے گا؟ قرآن کہتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے۔
تقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ آج میری تقریر ذرا مشکل ہوتی ہے سمجھنا، تھوڑا سا اس کو مشکل، لیکن انشاءاللہ میں آسانی کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک ہے جہنم سے ڈرنا اور ایک ہے رب سے ڈرنا۔ جہنم سے ڈرنا بھی چاہیے لیکن اس کا درجہ نیچے ہے، اور جو رب کا خوف ہے اس کا درجہ بلند ہے۔ کی وجہ یہ ہے وہ بے نیاز ہے۔ تو انسان سوچتے ہیں نا جہنم اور جنت کو کس نے پیدا کیا ہے؟ رب نے۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ بولو ذرا، جہنت اور جہنم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ رب نے۔ جہنم کو جو پیدا کرنے والا ہے اس سے بدرجہ اولا کرنا چاہیے، بدرجہ اولا کرنا چاہیے، ذہن میں یہ لانا چاہیے کہ وہ بے نیاز ہے۔ وہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سارے اس کے محتاج ہیں۔ وہ اپنی مملکت میں جو چاہے کر دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک انسان کو ہر وقت رب سے ڈرنا چاہیے، رب سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا ایک انسان تمام لوگوں کے سامنے انتیوں سے اعمال کرتا ہے، ساری زندگی اس کی نماز پڑھتے گزر جاتی ہے، ساری زندگی اس کی زکات ادا کرتے کیا ہو جاتی ہے؟ گزر جاتی ہے، آج بھی اس نے کیا ہوتا ہے، سارے اعمال جنتیوں کے کر رہا ہے، لیکن جب آخری اس کا موت کا وقت آتا ہے نا، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا موت اور اس کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، ایک بالش کا فاصلہ کیا رہ جاتا ہے؟ باقی رہ جاتا ہے۔ فرمایا موت اور اس کے درمیان اتنا وقت باقی رہ جاتا ہے جتنا دو مرتبہ بندہ اونٹنی کا دودھ دھوتا ہے، اس کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، اونٹنی کا دودھ جلدی بندہ کیا کر لیتا ہے؟ وہ لیتا ہے، ان میں دو ٹائم نہیں، زیادہ مرتبہ بندہ اس کا دودھ نکالتا ہے۔ فرمایا اونٹنی کا دودھ دو مرتبہ دھونے کے درمیان جو جگہ ہے نا، اتنا سا وقت رہ جاتا ہے اس کی اور موت کی درمیان، حتیٰ کہ تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، ساری زندگی اس نے نیک اعمال کیے۔ فرمایا ایسے جذبات، ایسے احساسات اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، وہ کفر کرتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، ساری زندگی نیک بندوں کے کیا کیے؟ اعمال کیے، آخر میں رب کی نافرمانی کر کے دنیا سے چلا گیا، جہنم کا حقدار ہوا، تقدیر کا لکھا غالب آ۔ اور اس کی جگہ حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ لوگوں کے سامنے ساری زندگی جہنم کی اعمال کرتا ہے، لیکن آخری وقت میں اللہ سے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، توبہ کی کیا کرتا ہے؟ توفیق دیتا ہے، اور وہ توفیق اسے نصیب ہوتی ہے، توبہ کر کے وہ حالت توحید میں دنیا سے جاتا ہے، جنتی بن جاتا ہے، جنتی، اس لیے اللہ بے نیاز، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے ہر انسان کا دل میرے رب کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، دو انگلیوں کی کیا ہے؟ درمیان ہے۔ حضور دعا مانگا کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے اللہ میرا دل اپنے دین پہ ثابت کر۔ ہم جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں اے دن الصراط المستقیم، کیا پڑھتے ہیں؟ اے دن، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہم سیدھے راستے پہ نہیں چل رہے، ہم پڑھ رہے ہیں، نماز رہے، نماز تو ہے ہی سیدھا راستہ، پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا؟ علماء نے اس کا جواب دیا ہے ہم اس لیے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ ثابت قدم رکھ، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ ثابت قدم رکھ، یہ ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہی حضور علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا ہے، دعا کیا کرو، اے اللہ جب موت آئے تو توحید پہ آئے، موت آئے تو توحید پہ آئے، کوئی ایسا کام نہ سرزد ہو جائے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، وہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، کوئی ایسا کام نہ سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے انسان حالت کفر کے قریب چلا۔ اللہ کا خوف وہ انسان کے دل میں ہر وقت کیا ہونا چاہیے؟ رہنا چاہیے، اور یہی خوف ایسا ہے
علماء نے فرمایا جب انسان زندہ ہوتا ہے تو خوف کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے. خوف کا غلبہ کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ ہونا چاہیے. اور جب انسان کی موت آتی ہے اس وقت امید زیادہ ہونی چاہیے. اس وقت کیا ہونی چاہیے؟ امید زیادہ ہونی چاہیے. کیونکہ اس وقت عمل کا وقت گزر چکا ہوتا ہے. عمل کا وقت کیا ہو چکا ہوتا ہے اور انسان اس کیفیت میں بھی نہیں ہوتا کہ اٹھ کر عمل کرے اور نیک اعمال سر انجام دے. فرمایا جب موت کا وقت آئے اس وقت امید غالب ہونی چاہیے. کون سی امید؟ اللہ مجھے معاف فرما دے, اللہ مجھے کیا کر دے گا. حضرت سلیمان التیمی رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات کا وقت آیا نا, جو 5 بندے تھے بہت بڑے عالم تھے, وہ علماء صاحب تھے, کہنے لگے وہ احادیث پڑھو نا اس میں امید کا ذکر ہے, وہ آیات پڑھو جن میں امید کا کیا ہے, ذکر ہے. اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی موت کا وقت آیا, آپ نے بیٹے کو یہ کہا میرا بیٹا ذرا وہ آیات پڑھ جس میں رب کی بخشش کا ذکر ہے. رب کی بخشش کا کیا ہے, ذکر ہے. تو یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی اولاد کو یہ کہا, آخری وقت آیا, اشر طاری ہو گئی, فرمایا وہ آیات پڑھو, وہ احادیث پڑھو جس میں رب کے انعام کا ذکر ہے. گویا زندگی میں خوف غالب ہونا چاہیے. زندگی میں کیا ہونا چاہیے؟ خوف. یہ خوف ایسا ہے تو صرف عام بندے کی زندگی میں نہیں, ہم انبیاء کی زندگی کو دیکھیں, صحابہ کی زندگی کو دیکھیں, تابعین کی زندگی کو دیکھیں, تابعین کی زندگی کو دیکھیں. جیسے ہے یہ ہم نیچے آتے چلے جائیں گے, ہم دیکھتے چلے جائیں گے رب کے نیک بندوں نے زندگی ایسے گزاری, ہر لمحہ رب کا ڈر, رب کا خوف ان کے اندر کیا ہے, موجود ہے. کیونکہ یہ رب کا خوف ایسا ہے انسان کو پتا ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے کیا کر رہا ہے. یہ خوف ایسا ہے جو شہوات کو جلا لیتا ہے, انسان کو خواہشات کی پیروی کرنے سے روک دیتا ہے. اس انسان کو پتا ہو کہ رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے, پھر وہ کبھی بھی گناہوں کی طرف نہیں جائے گا. اسی لیے میرے رب نے یہ فرمایا لمن خاف مقام ربہ جنتان, رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ تو جنتے عطا فرماتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے, جو اگر آپ انبیاء کی زندگی کو دیکھیں, حضرت آدم علیہ السلام سے جب ظاہری طور پر خطا اور خطائے اجتہادی جب سرزد ہوئی اور پھل جنت کا کھا لیا, پھر رب نے جنت سے تو نکال دیا, لیکن 300 سال تک اپنی خطا پہ روتے رہے, اپنی خطا پہ کیا کرتے رہے, روتے رہے. آخر میں جا کے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے, لم تغفر لنا, اللہ تم معاف فرمائے نہ فرمائے گا, ترحمنا ہم پہ رحم نہیں کرے گا, لنکونن من الخاسرین, آپ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے. حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں, ہمارے جدی امجد ہیں, ان کی زندگی سے ہمیں ترس ملتا ہے. جب کوئی خطا ہو جائے رب کے حضور آ جاؤ, سر سجدے میں رکھو, آنسو بہاؤ, اب کیا کر دے گا, آپ فرما دے. حضرت داؤد علیہ السلام اس قدر رب تعالیٰ کے حضور گریہ گزاری کرتے تھے, فرمایا ایک دن ایسا ہوا حضرت داؤد سجدے میں سر رکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, اور اس قدر رو رہے ہیں کہ زمین گیلی ہو گئی. زمین کیا ہو گئی, آنسوؤں سے تر ہو گئی. لوگوں نے کہا اس قدر گریہ اور بکا, اس قدر آپ کیوں روتے ہیں رب کے خوف سے. وہ کہنے لگے کہ زندگی میں مجھے موقع ملا ہے, زندگی میں مجھے موقع ملا ہے, میں رو کے رب کو منا لوں. اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اتنے اللہ کے پیارے نبی ہیں, اللہ نے ان کو ایسی آواز عطا کی ہے, جب وہ زبور پڑھتے ہیں نا, ان پہ جو کتاب نازل ہوئی حضرت داؤد پہ زبور پڑھتے تھے نا, اس قدر پیاری آواز سے پڑھتے تھے, پرندے فضا میں ٹھہر جاتے تھے, پرندے فضا میں ٹھہر جاتے تھے, اور پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے تھے, درخت بھی سن کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. یہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور گریہ ازاری کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں اس قدر کیوں روتے ہیں, آگے سے جواب سنیے گا. فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ زندگی میں جو مہلت ملی ہے نا, اس میں اپنے رب کو منا لوں, اس
ان کے آنے سے پہلے پہلے کہ ہڈیاں بھی چل اٹھیں، ہڈیاں بھی چل اٹھیں گی اور آنتیں بھی سلگنے لگیں گی۔ ہمارا اس دن سے پہلے پہلے میں اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں، اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، اس نبی کو بھی دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب کا جلوہ دیکھا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، ہوش ہو کے گر پڑے، ہوش ہو کے گر پڑے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے اللہ عز و جل کی حضور، ان کی خطا نہیں ہے، نبی تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رو رہے ہیں۔ اور ہمارے اور آپ کے نبی، نبیوں کے نبی، نبیوں کے نبی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن حضور علیہ السلام میرے پاس تھے اور رات کو اٹھ کے کھڑے ہو گئی، رات کو وضو کیا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آپ رونے لگے، نماز کھڑی ہوئی ہے نا، رونے لگے، اس قدر روئے کھڑے ہو کے، ساڑی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، ساڑی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، تشہد میں بیٹھے اس قدر روئے، گود آنسوؤں سے گیلی ہو گئی، سجدے میں سر رکھا تو زمین گیلی ہو گئی۔ حضرت بلال آئے صبح کی نماز کی اطلاع کرنے کے لیے، دیکھا حضور رو رہے ہیں، حضور رو رہے ہیں، فرمایا حضور اللہ نے جو آپ تمام گناہ فضائل جو خلاف اولا کام تھے وہ بھی معاف فرما دیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے اوپر آیت اتری ہے، یہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے، عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ ہمارا جس پہ یہ آیت اتر گئی اور وہ اس میں غور و فکر کرے، وہ روئے نہ تو کیا رہے۔ حضور اس قدر رو رہے ہیں، اور حضور کے بعد صحابہ اگر دیکھیں اب کا کس قدر خوف ہے، اللہ کے صحابہ رو ہیں، ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اللہ نے حضور کے سارے صحابوں کے ساتھ کیا کر لیا ہے، چاہے وہ عمر ہوں، چاہے وہ ابو بکر ہوں، چاہے وہ عثمان ہوں، چاہے وہ علی ہوں، چاہے وہ معاویہ ہوں، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا کیا کر لیا ہے، وعدہ فرما لیا ہے۔ اب وہ صحابہ، ان کی سیرت پاک، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن آپ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں نا، اوپر دیکھ رہے ہیں پرندہ درخت کے اوپر اڑ کر کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں اے پرندے کتنا خوش نصیب ہے تو، درختوں کا پھل کھاتا ہے اور تیرے سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، تیرے سے کوئی حساب نہیں دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کاش میں پرندہ ہوتا، یعنی رب کے عذاب کا اس قدر خوف ہے، فرماتے ہیں تو خوش نصیب ہے کہ تو کھاتا ہے پیتا ہے، تیرے سے کوئی حساب نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نماز پڑھایا کرتے تھے اس قدر روتے تھے، ان صفوں تک آواز آپ کے خوف سے، آپ کے خوف سے۔ ایک دن آپ گزر رہے تھے مدینہ شریف کی گلی سے، ایک بندہ گھر کے اندر قرآن پڑھ رہا تھا اور یہ آیت پڑھ رہا تھا ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کے عذاب ہو کر رہنے والا ہے، قالہ من دافع، اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اب اس قدر روئے کہ گھر میں بیمار ہو گئے اور لوگ عیادت کے لیے جا رہے تھے، تو کیا ہے عیادت کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جاتے رہے تو قبر پہ کھڑے ہو کر اس قدر روتے، داڑھی آنسوؤں سے تر، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور اس طرح تڑپتے، حدیث کے الفاظ ہے یتململ تململ السلیم، اس طرح سانپ کا ڈسا شخص رات کو تڑپتا ہے، اسے نیند نہیں آتی زہر کے اثر کی وجہ سے، حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوتے اس طرح تڑپا خوف سے، خوف سے۔ یہ صحابہ کی زندگی ہے، یہ کیا ہے، صحابہ کی زندگی ہے، یہ انبیاء کی زندگی ہے۔ رب کا خوف ہر وقت ان کے سامنے تھا، رب کا خوف ہر وقت ان کے سامنے تھا۔ اور ہمارے اوپر جو عبادات فرض کی گئی ہیں نا، ان کا بھی مقصد کیا ہے، ہمارے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے، دل میں کیا پیدا ہو جائے، اس طرح قربانی ہے، ہم کیا فرماتے ہیں تمہارا گوشت اور خون رب کو نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کا تقویٰ رب کو پہنچتا ہے، رب کو کیا کرتا ہے، پہنچتا ہے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس قدر رب کا خوف دل کے اندر ہوگا، اسی قدر انسان اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کے
قریب ہوگا اور جنت کے قریب ہوگا، جہنم سے دور ہوگا۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا جنت میں جتنا انسان گھوڑا رکھتا ہے نا، گھوڑا جیسے ہم بولتے ہیں، ایک گھوڑا رکھنے کی جگہ جو ہے، حضور نے فرمایا یہ دنیا اور ماں کی ہاتھ سے مل جائے، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے نا سب سے کیا ہے، ادھر ہے۔ اور جہنم اس قدر شدید ہے، جہنم میں سب سے کم عذاب کس کو ہوگا؟ اس شخص کو ہوگا جسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، اس کا دماغ کیا ہو رہا ہوگا؟ کھول رہا ہوگا، جس طرح پانی ابلتا ہے۔ جنت کی طرف کوشش سب کو کرنی چاہیے، جہنم سے بچنے کی تدبیر ہمیں سب کو کرنی چاہیے۔ اور رب کا خوف یہ تب ہی ہوگا جب رب کا خوف کیا ہوگا؟ دل کے اندر موجود ہوگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے، حضور کی حدیث ہے، جہنم میں سے جو آخری بندہ نکل کے جنت میں جائے گا نا، یہ وہ بندہ ہوگا جو 1000 سال جہنم میں رہے گا۔ کتنا رہے گا؟ 1000 سال، اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ حضرت حسن بصری اس قدر آپ سے ڈرتے تھے، فرمایا کرتے کاش وہ بندہ میں ہوتا، کاش وہ بندہ میں ہوتا، یعنی جنت میں جہنم میں ہمیشہ نہ رہتا، کبھی تو جنت نصیب ہوئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، رب کا خوف، یہ بزرگ تھے نا، وہ شہر میں گئے نا، کہتے ہیں رب اب کہہ رہا ہے ان کو رب سے راضی ہو جاؤ، لیکن یہ رب کی بات نہیں مان رہے۔ پھر قبرستان میں گئے تو کہنے لگے وہ بزرگ، اب یہ قبرستان والے سارے چاہتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو رہا ہے، لیکن رب نہیں مارا، رب نہیں مان رہا، رب نہیں مان رہا۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، ہمیں مہلت ملی ہے، اور قیامت یہ جزائی عمل ہے، منتہائی عمل ہے، سزائے عمل ہے۔